اس وقت ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، ایک ایسا انقلاب جو دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل رہا ہے۔ دیکھیں، خبریں جاننے کا جو ایک روزمرہ کا معمول تھا، جو نسلوں تک ایک جیسا لگتا تھا، وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ اور یہ کوئی خاموش تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک کھلی جنگ ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج کل لوگوں کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ سب سے پہلے کیسے چلتا ہے؟ جو بھی جواب ذہن میں آئے نا، وہ اصل میں ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور یہ وہ تبدیلی ہے جو سیاست کو، معاشرے کو اور یہاں تک کہ اس بات کو بھی بدل رہی ہے کہ سچائی کسے مانا جائے گا۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے، اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے نا، ہمیں اس کی پہلی اور سب سے بڑی کہانی سے شروع کرنا ہوگا۔ جو روایتی نیوز کے ذرائع تھے نا، مطلب اخبار کا پہلا صفحہ یا شام کی خبریں، جو کبھی سب کچھ کنٹرول کرتے تھے، ان کا اثر اب کم ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو صرف ایک لفظ میں بتائی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اعتماد۔ اور یہ صورتحال کتنی سنگین ہے، اس کا اندازہ صرف ایک نمبر سے ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اوسطاً صرف 40% لوگ خبروں پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف 40%۔ اور یہ کوئی ایک آدھ سال کی بات نہیں ہے، پچھلے 3 سال سے یہی حال ہے۔ مطلب یہ اب ایک نیا نارمل بن چکا ہے، اور یہی چیز سب کچھ بدل رہی ہے۔ اب ذرا اس نمبر کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہاں نسلوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ جو لوگ 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، ان کے لیے تو ٹی وی نیوز اب بھی سب سے اہم ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے کہانی بالکل ہی الگ ہے۔ ان کے لیے سوشل میڈیا سب سے آگے ہے، اور وہ بھی دگنے سے بھی زیادہ کے فرق سے۔ تو یہ صرف عادت کا فرق نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے 2 الگ الگ دنیائیں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ اور نسلوں کے اسی فرق نے نا ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے، ایک ایسی خالی جگہ جسے اب ایک بالکل نئی طاقت بھر رہی ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ وہاں سن کس کو رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک ہفتے میں امریکہ کی کل آبادی کے 5ویں حصے سے زیادہ لوگوں نے ایک پوڈ کاسٹر جو روگن سے خبریں یا تبصرے سنے۔ سوچیں ذرا، یہ اتنی بڑی ریچ ہے کہ بڑی بڑی نیوز کمپنیاں اس کے لیے ترستی ہیں، اور یہ سب ایک اکیلے شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج کل ایک اکیلے کریئٹر کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے۔ اور یہ جو کریئٹرز کا عروج ہے نا، یہ صرف کسی ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک عالمی رجحان ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ چلیں فرانس کی مثال لیتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان کریئٹر ہے، ہیوگو ٹریورز، جو آن لائن ہیوگو ڈی کرپٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر خبریں سمجھا کر اپنا پورا ایک میڈیا بزنس کھڑا کر لیا ہے، اور آج نوجوانوں میں اس کی پہنچ ملک کے کئی پرانے اور بڑے نیوز اداروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو کریئٹرز کے بعد اب بات آتی ہے خود پلیٹ فارمز کی، کیونکہ یہ جو ایپس ہماری جیبوں میں ہیں نا، یہ اب صرف غیر جانبدار جگہ نہیں رہی، یہ تو اب وہ نئے میدان جنگ ہیں جہاں معلومات کی جنگیں لڑی اور جیتی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ٹویٹر کی ایکس میں تبدیلی ہے۔ ایک ایسا پلیٹ فارم جو کبھی ترقی پسند آوازوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہ ایلون مسک کے آنے کے بعد ایک بالکل مختلف نظریاتی سمت میں چلا گیا۔ مسک فری سپیچ کا ایک بالکل الگ نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور اس تبدیلی کے نتائج وہ ہمیں ڈیٹا میں صاف نظر آتے ہیں۔ صارفین کی پوری بنیاد ہی بدل گئی ہے۔ مسک کے آنے کے بعد دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے صارفین کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ایکس قدامت پسند لوگوں اور کریئٹرز کے لیے ایک بہت اہم جگہ بن گیا ہے۔ لیکن جہاں ایکس ساری سرخیاں بٹور رہا ہے نا، وہیں اصل اور سب سے بڑی ترقی کی کہانی شاید کہیں اور ہی لکھی جا رہی ہے۔ شاید اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا نیوز نیٹ ورک ٹک ٹاک ہے۔ مثال کے طور پر تھائی لینڈ کو دیکھیں، وہاں تقریباً آدھی آبادی اب خبروں کے لیے ٹک ٹاک استعمال کرتی ہے۔ آدھی آبادی! اور یہی حیران کن ترقی ایشیا اور افریقہ میں بھی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ پلیٹ فارم پوری دنیا میں معلومات کا نقشہ ہی بدل رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، نئے پلیٹ فارمز آ گئے، نئے کریئٹرز آ گئے، اور ہر کوئی اپنے انفارمیشن ببل میں ہے۔ اس سب کی وجہ سے نا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ غلط معلومات یعنی مس انفارمیشن کے اس طوفان سے کیسے بچا جائے۔ اور جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ان کے خیال میں اس مسئلے کی سب سے بڑی جڑ کون ہے، تو جواب بڑا دلچسپ ملتا ہے۔
پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ قومی سیاستدانوں اور انہی آن لائن انفلوئنسرز جن سے وہ خبریں لے رہے ہیں دونوں سے غلط معلومات پھیلنے پر برابر پریشان ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے نا، مطلب لوگ نئی آوازوں کی طرف جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ان پر گہرا شک بھی کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس نئی الجھی ہوئی دنیا میں جب کوئی سکرول کر رہا ہو اور کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو عجیب یا جعلی لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ اور یہاں جو جواب ملتا ہے نا، وہ روایتی میڈیا کے لیے ایک لائف لائن کی طرح ہے، کیونکہ اعتماد میں اتنی کمی کے باوجود حقائق کی جانچ یعنی فیکٹ چیکنگ کے لیے لوگ آج بھی سب سے پہلے ایک قابل اعتماد نیوز ادارے کے پاس ہی جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا وہ اس لسٹ میں سب سے آخر میں آتا ہے۔ اور جب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب ہمیں تصویر کچھ صاف نظر آنے لگی ہے، ٹھیک اسی وقت ایک اور بہت بڑا زلزلہ آ گیا، جس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI، اور یہ چیز سب کچھ ایک بار پھر سے ہلانے والی ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جنریٹیو AI بنیادی طور پر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خود سے بالکل نیا مواد بنا سکتی ہے۔ مطلب یہ ایک نیوز سمری لکھ سکتی ہے، ایک آڈیو رپورٹ بنا سکتی ہے، یہاں تک کہ پوری ویڈیو بھی تیار کر سکتی ہے، بس اسے جو ڈیٹا دیا جائے اس کی بنیاد پر۔ اور یہ ٹیکنالوجی ہمیں ایک بہت بڑے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ہم ایسی خبروں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں جو زیادہ تر AI نے بنائی ہوں اور آخر میں کوئی انسان بس اسے ایک نظر دیکھ لے؟ یا کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خبریں بنائیں تو انسان ہی، یعنی صحافی، اور وہ AI کو صرف ایک مددگار کے طور پر استعمال کریں؟ یہی وہ بنیادی بحث ہے جو آنے والے وقت میں خبروں کی دنیا کا رخ طے کرے گی۔ لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ لوگ ہمیشہ سے خبروں سے کیا چاہتے آئے ہیں، کیونکہ آخر میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خبر کوئی ٹی وی اینکر دے رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک کریٹر یا پھر کوئی AI۔ لوگ ہمیشہ ایسی خبریں چاہتے ہیں جو غیر جانبدار ہوں، جو سچی ہوں، جن میں شفافیت ہو اور جو طاقتور لوگوں سے مشکل سوال پوچھ سکیں۔ اور یہی بات ہمیں آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ AI، انفلوئنسرز اور کبھی نہ ختم ہونے والے مواد کی اس نئی دنیا میں جہاں اعتماد بھی ٹوٹ چکا ہے، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کس پر یقین کرنا ہے؟ کیونکہ اسی ایک سوال کا جواب خبروں کا مستقبل طے کرے گا۔